میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ افسوس، آج کے لوگوں کی بہت ہی کم بیٹھکیں ایسی ہوتی ہوں گی جو فحش باتوں سے پاک ہوں، حتیٰ کہ مذہبی وضاقتہ کے افراد بھی اس سے بچ نہیں پاتے۔ شاید انہیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ فحش بات کسے کہتے ہیں۔ تو سنیے، فحش بات کی تعریف یہ ہے: التعبیر عن الامور المستقبحۃ بالعبارات الصریحہ، یعنی شرمناک امور، مثلا گندے اور برے معاملات کا کھلے الفاظ میں تذکرہ کرنا۔ تو وہ نوجوان جو شہوت کے تسکین کی خاطر خامخواہ شادیوں کی خلوتوں اور پردے میں رکھنے والی باتوں کے قصے چھیڑتے ہیں، نیز فحش یعنی بے حیائی کی باتیں کرنے والے، بلکہ صرف سن کر دل بہلانے والے، گندی گالیاں زبان پر لانے والے، بے شرمانہ اشارے کرنے والے، ان گندے اشاروں سے لطف اندوز ہونے والے اور گندی لذتوں کے حصول کی خاطر فلمیں ڈرامے کہ ان میں عموماً بے حیائی کی بھرمار ہوتی ہے، دیکھنے والے ایک دل ہلا دینے والی روایت سنیں اور خوف خدا بندی سے لرزیں۔ چنانچہ منقول ہے، 4 طرح کے جہنمی کہ جو کھولتے پانی اور آگ کے مابین یعنی درمیان بھاگتے پھرتے ویل و ثبور یعنی ہلاکت مانگتے ہوں گے۔ ان میں سے ایک شخص وہ کہ اس کے منہ سے خون پی بہ رہا ہوگا۔ جہنمی کہیں گے، اس بدبخت کو کیا ہوا کہ ہماری تکلیف میں اضافہ کیے دیتا ہے؟ کہا جائے گا، یہ بدبخت بری اور خبیث یعنی گندی بات کی طرف متوجہ ہو کر اس سے لذت اٹھاتا تھا، جیسا کہ جماع کی باتوں سے۔ غیر عورتوں یا امرتوں کے بارے میں آنے والے گندے وسوسوں پر توجہ جمانے، جان بوجھ کر برے خیالات میں خود کو گھمانے اور معاذ اللہ گندی حرکت کے تصور کے ذریعے لذت اٹھانے والوں کو بیان کردہ روایت سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن میسرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فحش کلامی یعنی بے حیائی کی باتیں کرنے والا قیامت کے دن کتے کی شکل میں آئے گا۔ الامان والحفیظ۔ حضور تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی یعنی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فحش گوئی سے محفوظ رکھے۔ نہ وسوسے آئیں نہ مجھے گندے خیالات، دے ذہن کا اور دل کا خدا قفل مدینہ۔ میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔